تصوف، آپ تصوف میں رہے. آپ کو معلوم ہے تصوف کا کیا؟ یہ سارا دین اسلام جتنا بھی پھیلا ہے یہ آپ کے نہ ان مولویوں نے پھیلایا ہے، نہ دعوت اسلامی نے پھیلایا ہے، نہ اس کو جماعت اہل سنت نے پھیلایا ہے، نہ دیوبندیوں نے پھیلایا ہے، نہ اہل حدیث نے پھیلایا ہے. یہ خانقاہوں سے پھیلا ہے. اسلام خانقاہوں سے پھیلا ہے، تصوف سے پھیلا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ظرف علم کے عطا فرمائے. ایک کو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو میرے حلقان پر چھری چل جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ایسا علم بھی سکھایا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کروں تو میرا بیٹا حسن مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دے گا. تو کیا یہ محدود علم تھا جو حضور نے خاص کو دیا اور وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. یہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن یہ سینہ بسینہ چلے گا اور یہ ان کو ملے گا جو چھری نہ چلائیں، جو چھری نہ چلائیں. اگر چھری چلا دی تو پھر شمس تبریز پر بھی چل جائے گی اور اوروں پر، منصور پر بھی چل جائے گی اور بایزید پوستامی پر بھی چل جائے گی. ہاں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علم یا وہ بات ختم ہو گئی وہاں. نہیں، وہ نور چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اہل تصوف کہتے ہیں یہ تصوف صوفی سے بنتا ہے. صوفی حضور کے حجرے مبارک کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کے اوپر اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، اور یہ غریب ترین جماعت ہوتی تھی. ان کا کام ہی صرف علم حاصل کرنا. کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو 3 دن فاقہ کر لیا، مگر کسی سے مانگتے نہیں تھے کبھی بھی. جو کوئی لے آیا کوئی چیز لا کر دے دی تو کھا لی، نہیں دیا تو نہیں کھائی. صبر والے لوگ تھے، مجاہدے والے لوگ تھے. یہ ان کے لیے معلوم ہے کیا فرمایا؟ من ارادہ ان یجلس مع اللہ یجلس فی اہل التصوف. اگر تیرا یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں تو اہل تصوف کے ساتھ جا کر بیٹھ جا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا؟ وہ صوفی اللہ ہیں؟ گہرائی تک ہم تو جائیں گے، گہرائی تک ہم تو جائیں گے گہرائی تک. اگر اللہ یہ بول رہا ہے کہ اگر ان صوفیوں کے ساتھ تم بیٹھ گئے تو تم اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو کیا ہم پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا یہ صوفی اللہ ہیں؟ زیادہ اس کو میں نہیں آپ کو ٹائم کی کمی کی وجہ سے پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ نہیں ہے لیکن ان میں اللہ ہے. یہ اللہ نہیں مگر ان میں اللہ ہے. خیر، ایمان کی بات ہو رہی تھی. ارے بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ کون سی چیز کو ایمان کہہ رہے ہو آپ؟ رات دن آپ دعا کرتے یا اللہ میرا ایمان سلامت کر دے، میرا ایمان سلامت کر دینا، میں مروں تو میں ایمان لے کر جاؤں دنیا سے. وہ کون سی چیز ہے جو تو لے کر جائے گا؟ تو سنو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم لوگوں میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک
اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام جہان سے پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی میں ان ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو حضور نے کہا ہے، اللہ سے پوچھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضور نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ سارے جہان سے مجھ سے پیار کرو، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ایمان ملے گا۔ معلوم ہوا ایمان نمازوں کا نام نہیں ہے، ایمان حج اور زکاتوں کا نام نہیں، ایمان زیادہ ذکر فکر کرنے کا نام نہیں۔ ایمان کا تعلق حضور سے محبت کا جتنی بھی ہے آپ کے پاس جتنی ہے۔ اور قرآن کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارا معاملہ ہی ختم کر دیا، ختم۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، محل ہو یا جھوپڑی، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں؟ اللہ و رسول ہی، اللہ نے صرف اپنا نام نہیں لیا، ان چیزوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت تو رسول کو ہے، مگر اللہ نے اپنا نام شامل کر کے اپنا اور رسول کا نام، احب الیکم من اللہ و رسولہ، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں؟ تو پھر راستہ دیکھو عذاب کا، میرے عذاب کا راستہ دیکھو۔ کیا تم ان چیزوں کے لیے جہاد نہیں کر سکتے، قربان نہیں کر سکتے؟ تو پھر راستہ دیکھو میرے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہی نہیں۔ ایمان سے بولو بھائی، آپ بولو، زور سے بولو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور سے محبت کا نام ایمان ہے۔ جمع کرو گے نا اس ایمان کو، لے کر چلیں گے نا ساتھ۔ یہ ٹیوب لائٹیں ہیں، جدھر بھی جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، حشر میں جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، یہ روشنی کرتی ہوئی آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ میں خود نہیں بول رہا، حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور کی امتی مومن مسلمان پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو پل صراط جہنم کے اوپر ہے، بال سے باریک اور تیغ سے زیادہ تیز ہے، نیچے جہنم ہے، جو اس پر سے گزرتے ہوئے گر گیا وہ نیچے جہنم میں جائے گا۔ اور لیکن مومن تو آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر سے گزر کر جائے گا۔ تو معلوم ہے جہنم کیا بولے گی؟ اے خدا کے بندے مومن، جلدی سے گزر جا، تیرا نور میری آنکھ کو ٹھنڈی کر رہا ہے۔ یعنی مومن کا نور ایسا ہوگا کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔